اصل جو کریڈٹ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ 30 ممالک کچھ نہ کر پائے اور پاکستان نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ واحد پاکستان تھا جس نے کنسسٹنٹلی گیو اپ نہیں کیا اور ان دونوں ممالک کے درمیان میں ایک درمیانی راستہ نکالنے کی پوری کاوش کی۔ اب اس 47 سال کے سفر کو کوزے میں بند کرنا، یہ وہ معجزہ تھا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کیا۔ ایران کے تیل کے اوپر، گیس کے اوپر پابندیاں ہٹ جائیں گی، پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ آپ کو پہنچ کے سب خرچے نکال کے، لیویز ڈال کے، سب کچھ کر کے 130 میں پڑے گا۔ ان کو یہ لیسنس حاصل کرنا چاہیے۔ میں 2025 سے بھارت کو اور یہ ایران وار سے، چاہے وہ 12 دنوں کی تھی یا ابھی تھی، اسرائیل کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اسپائلر مت بنو۔ بھارت کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس خطے میں اس کی پرائمیسی ہے۔ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لے کر پیٹھ میں لگایا جب پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی امریکہ میں، ہردیپ سنگھ کو اسیسینیٹ کیا، جو 12 دنوں کی جنگ میں اسپائنیج ایکٹیویٹیز میں بھارتی اور قطر کے اندر جو پکڑے گئے، اس کے بعد دنیا کو احساس ہوا کہ یار یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 80 لاکھ لوگ 5 کلو آٹے کے لیے، اور آپ کہیں کہ جی یہ شائننگ اور رائزنگ انڈیا ہے اور ہم دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن رہے ہیں۔ CM302 چائنا کے پاس ہے اور مجھے یقین ہے پاکستان نے وہ پہلے سے بنا کے اپنا بھی رکھا ہوگا۔ وقت آئے گا وہ ہم ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے تو وکرانت نظر ہی نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک ٹیلر دیکھا ہے اور ہم نے اگر پوری فلم چلا دی تو وہ پھر جو ان کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے وہ بھی رام رام ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک نام بڑا ابھر کر سامنے آیا اور وہ تھا پاکستان۔ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اس خطے کے امن کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان نے کیسے دو ان جو کہ ممالک بڑے ایکسٹریم ایک دوسرے کے خلاف نظریات رکھتے تھے، کیسے ان کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھایا، اور پھر اس مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھانے کے بیچ کتنی رکاوٹیں کریٹ کی گئی، اسپیشلی ہمارے پڑوسی ممالک کی جانب سے جن میں بھارت آتا ہے۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ اصل مسئلہ کیا تھا، کیا ہے، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر کیوں نہیں ہو سکے، یہ سب اور بہت کچھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ ہمارے ساتھ سکرینز پر تو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں، اپنی موبائل سکرینز پر دیکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اسکائپ پر دیکھتے ہیں، آپ انہیں زوم پر دیکھتے ہیں، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ آج یہ خود تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور، تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر منور حسین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، ویری جنرس انٹروڈکشن آپ نے دیا۔ آپ کی ٹیم کا، آپ کے دیکھنے والوں کا، سب کا سلام۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو فزیکلی اپنے سامنے دیکھ کے، کیونکہ ہمارا جو کنیکشن تھا وہ ڈیجیٹلی بلڈ ہوا تھا ایگزیکٹلی۔ تو سر سب سے پہلے تو آپ کا سفر ٹھیک رہا، خیر سے آ گئے آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا، اور بائی چانس کلاؤڈی ویدر تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی، تو موسم بڑا خوبصورت۔ آپ کے آنے سے ہی موسم بہتر ہو گیا الحمدللہ، ورنہ تو لاہور میں تپتی دھوپ تھی سر۔ اب میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا بہت گرینری اور بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا شہر لاہور، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا سر، ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑے ہم نے اہم ٹاپکس آج ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہاؤ ڈو یو سی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے مابین، دو ایسے فریقین جو کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے تک کو تیار نہیں تھے، اینڈ آفٹر ڈیکیڈز ہم دیکھنے کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ چکے ہیں، تو اس کو پاکستان کی کتنی بڑی جیت آپ سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے سفارتکاری کی۔ دیکھ رہا تھا میں ویسٹ سے، جہاں پہ لیڈرشپ، لیکن جو انالسٹ ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے چانسز ملے امریکہ کو اور ایران کو ڈیل کرنے کے، انہوں نے ضائع کیے، لیکن واحد پاکستان تھا جس نے کنسسٹنٹلی گیو اپ نہیں کیا اور ان دونوں ممالک کے درمیان میں ایک درمیانی راستہ نکالنے کی پوری کاوش کی۔ پھر اس کے ساتھ پاکستان کی اس سنسیئرٹی کو دیکھتے ہوئے میجر پلیئرز لائک چائنا، وہ بھی پشت کے اوپر کھڑا ہوا، اور پھر خطے کے ممالک سعودی عرب، ترکیے، قطر، عمان، ان کی سپورٹ بھی پاکستان کو رہی۔ ڈیل کے آخری مراحل میں قطر کا ہائی ڈیلیگیشن ایران پہنچا، گفتگو ہوئی،
اور جو اس وقت ہمارے سامنے پوائنٹس آ رہے ہیں وہ بڑے ایسے پوائنٹس ہیں جن میں دونوں ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں فریقین خوش ہیں، لیکن دونوں تھک بھی چکے تھے، بلکہ تینوں فریقین، میں اسرائیل کو بھی کہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹرکچرل اینیمٹی ہے یہ تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کو مینیج کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ 47 سال کا سفر تھا. ایگزیکٹلی. اب اس 47 سال کے سفر کو کوزے میں بند کرنا، یہ وہ معجزہ تھا، یہ وہ کمال تھا، یہ وہ عروج تھا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کیا. اور اس میں اصل جو کریڈٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو جاتا ہے. میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ فیلڈ مارشل کے فین ہو چکے ہیں. ہاں، فیلڈ مارشل. اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ پوری دنیا، آپ دیکھیں نا فیلڈ مارشل کا آپ ڈالیں ہیش ٹیگ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے نام سے کتنی ویڈیوز بن چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ مین شپ، وہ پوری جھلکتے ہوئے نظر آئی. اکثر ہمارے پاس یہ تاثر پایا جاتا ہے نا کہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر، فارن پالیسی کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا اتنا کمال نہیں ہوتا، بیکاز دے انڈرسٹینڈ یہ سیکیورٹی میٹرز. لیکن اس سارے معاملے میں جس طرح انہوں نے سفارتکاری کی، شٹل ڈپلومیسی کی، اعتماد میں لیا، یعنی ایران بھی سیٹسفائیڈ تھا، امریکنس بھی سیٹسفائیڈ تھے، تو تب یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھا ہے. تو یہ ان کا کمال ہے، ان کی لیڈرشپ کا ایک جھلک ہمیں نظر آئی ہے، جو اگر یہ وار نہیں ہوتی تو یہ جھلک ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، اس سے پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے. پاکستان کو مطلب ایک ایسے ملک کے طور پر جو کہ ریجنل سیکیورٹی گارنٹر بن سکتا ہے، اور دا یورپ ٹرسٹس ناؤ پاکستان. امریکہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے. بھارت تو کہیں پر غائب ہو چکا ہے بالکل. یہ امریکہ کے ایکس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزر تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے. انہوں نے کہا کہ میں 30 ملک گنوا سکتا ہوں جو امریکہ اور ایران کے درمیان میں میڈیشن کروا سکتے ہیں، لیکن میں جو نہیں گنوا سکتا تھا وہ پاکستان تھا. کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ 30 ممالک کچھ نہ کر پائے اور پاکستان نے سب کچھ کر کے دکھایا. واہ، یہ وہ کمال تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو ہماری ہڈن صلاحیتیں تھیں ملک کی، وہ کھل کے سامنے آئی ہیں اس کرائسس میں. اس لیے کہا جاتا ہے کرائسس ایک اپرچونٹی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو یہ پالیسی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ جناح صاحب کے زمانے سے ہے، اور یہ عین ہمارے جو اسٹریٹجک مفادات ہے اس کے مطابق ہے. مثال کے طور پہ آپ تیسرے بارڈر کو ڈیسٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتے. ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا، ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان، وہاں سے دہشت گردی آ رہی ہے، اور پھر جس طرح کی آپ اکنامک اسٹرگلنگ کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ یہ بارڈر کو ڈیسٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو سیکیورٹی وائز، اکنامک وائز آپ کے لیے بہتر نہیں تھا. جی سی سی ممالک آپ کے ان کے ساتھ ایک تو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ میجر سورس آف آپ کی اکانومی ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں، چاہے وہ $42 بلین ہوں یا $45 بلین ہوں، جو بھی ہے فگر، اس کا آدھا ان جی سی سی ممالک سے آتا ہے. 1.4 ملین پاکستانیز آر ورکنگ اوور دیئر. ایگزیکٹلی، گلف کنٹریز میں جی کام کر رہے ہیں. تو وہ اگر ان کی اکانومی ڈی ریل ہوتی ہے، اگر وہ ڈیسٹیبلائزڈ ہوتے ہیں، جس طرح دبئی کی اس وقت حالت ہے، تو اس صورت میں یہ لوگ بھی تو جاب سے فارغ ہوں گے، یہ بھی تو بزنسز اپنے نہیں کر پائیں گے، تو ریمیٹنسز کس طرح پاکستان آئیں گے؟ پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ. پھر آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل ملتا ہے سعودی عرب سے، اور پھر آپ وہاں پہ جا کے ان کی باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی تعلقات بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے عین اسٹریٹجک مفادات کے مطابق تھا. پھر آخری بات یہ کہ سی پیک جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکانومی کی طرف ہم نے ایک ڈیزائن کیا تھا لاسٹ ایئر، وہ متاثر ہو رہا تھا، کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ متاثر ہو رہا تھا. ابھی تو سر سی پیک چھا گیا، اور میں نے سنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ تک، خلیجی ممالک تک، اور بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت سینٹرل ایشیا تک جو ہے ہم جڑ چکے ہیں. ٹرانسپورٹیشن بھی الحمدللہ ایران کے تھرو یہ آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ ایران کے تھرو آپ تاجکستان تک پہنچیں. اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز رہتا بھی ہے ایون دین، حالانکہ اب ایک نئی سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی ہے کہ افغانستان میں جہاں دہشت گرد ہیں ان کو ہمیں آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، لیکن حکومت کے ساتھ انٹریکشن میں بھی رہنا ہوگا، ٹریڈ بھی کرنی ہوگی،
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا ریلیجیس کانٹیکٹ یا واٹ ایور مختلف طریقوں سے وہ بھی ہم نے کرنا ہے. دشمنی ہماری ان سے نہیں ہے ایگزیکٹلی، ہماری تو ان فتنوں سے ہے جو کہ دہلی کی اسپانسرشپ نہیں ہے. اور وہ عین ممکن ہے وہ ہمارے دوست بھی نہ ہوں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں دوستی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ہاں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں مفادات کا کانسیپٹ ہے نا. ان مفادات کے تحت آپ کی یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ہو جائے گا، لیکن ہمارے اندر اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں اسپیس وہاں نہیں دینا چاہیے انڈینس اور اسرائیلیز کو کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے خلاف گیم کھیلیں اور انسٹیبلٹی لائیں بلوچستان کے اندر KPK کے اندر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آئی تھنک یہ ریئلائزیشن بڑی اہم ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اس نے ایک اپرچونٹی آپ کو دی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ کھل کے اب تجارت کریں. بیکاز یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں جو پہلا پیریڈ ہے 60 days کا، ایران کے تیل کے اوپر گیس کے اوپر پابندیاں ہٹ جائیں گی. مطلب پیٹرول سستا ہو جائے پیٹرول سستا ہو جائے گا. اچھا سر، وہاں پر تو 15-20 روپے لیٹر ہے، مطلب جی پہنچ کے 130 روپیز آپ کو پڑے گا. آپ کو پہنچ کے سب خرچے نکال کے لیویز ڈال کے سب کچھ کر کے 130 میں پڑے گا. 130 روپے لیٹر ہو جائے گا. 130 روپے اگر آپ نب بھی لیں، آپ کو 200 بھی عوام کو دیں، عوام تو آپ کے کہیں گے وہ آپ کی تصویروں کو چومنا شروع کر دیں گے. 200 روپے یعنی آپ دیکھیں نا 450 سے یا 400 روپے لیٹر سے اگر 200 پہ پیٹرول آ جائے تو اور کیا چاہیے، ڈیزل آ جائے اور کیا چاہیے آپ کو. تو یکدم انفلیشن جو ہے وہ ڈکلائن کر جائے گا. ہمارے پورٹس کی بھی سر، یہ جو پورٹس ہیں ان کی بھی امپورٹنس بہت بڑی ہے. لاسٹ ایئر میں دیکھ رہا تھا فگر 7,000 کنٹینرز ہم نے انٹرٹین کیے تھے اس ایک مہینے کے اندر 11,000 کنٹینرز. اور پھر یہ اس کی مینٹیننس بڑی، یعنی جو کاسٹ ہے گوادر ایئرپورٹ کی بھی اور گوادر سی پورٹ کی بھی وہ بڑی سستی پڑے گی. اور یہاں سے آپ سینٹرل ایشیا لے جائیں، افغانستان لے جائیں، مڈل ایسٹ لے جائیں، ایران کے راستے اگر آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، ان کو اجازت ملتی ہے تو آپ دنیا میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ ترکیے تک جا سکتے ہیں، ادھر آپ عرب ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. مطلب پاکستان نیا اکنامک ہب ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیوٹ ہے ایشیا کا، برج ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان میں، وہ پریکٹیکلی دنیا دیکھے گی کہ یہ کس طرح سے برج ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان. اچھا سر، پاکستان کی اتنی ساری اچیومنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے، اب جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کبھی اٹھتی ہے، کبھی KP کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آزاد جموں و کشمیر کے اندر بھی ہمیں وہ پنپتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو پھر جب ہم ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اس کی روٹ کازز تک جاتی ہیں تو ہمیشہ ان کے تانے بانے پڑوسی ملک سے جڑتے ہیں. تو پاکستان کیوں اتنا، میں تو کہوں گا کہ ہمیں ایک بے غیرت دشمن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، پھر ہمارے پڑوس میں ایک بے غیرت ایسا دشمن ہے جو کہ ہمیشہ سے ڈی اسٹیبلٹی کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا. تو یہ کیا پاکستان بھارت کا کیا چکر ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کبھی تعلقات ان کے بیچ؟ یہ ان کی رگوں میں ہی ہے. دشمن جو ہے نا وہ جتنا آپ کے پیچھے ہے اتنے آپ تکڑے بھی تو ہیں نا. دیکھیں نا، یہ آپ کو ایکٹیو تو اللہ نے رکھا ہے نا. مجھے یاد پڑتا ہے حود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کی عوام کو احساس پیدا ہوا، وہ معافی مانگنے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے. تو حود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی وہ تھوڑی سخت مزاج تھی، تو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اچھا. تو وہ کہیں رستے میں حود علیہ السلام مل گئے، بھائی ہم معافی مانگنے آئے تھے، وہاں تو یہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ پڑ گئی. حود علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، انہوں نے کہا وہ میری زوجہ ہیں، میرے انڈر کنٹرول ہیں، لیکن اللہ نے میرے امتحان کے لیے بھی رکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ امتحان ہے. لیکن دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جب یہ انڈینس آرگیومنٹ دیتے ہیں نا، ہمارا ایک کلچر اور ایک ہسٹری اور یہ نہیں، ہمارے سپر اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں. ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، ہمارا جو رہن سہن، کھانا پینا، لباس ہے، وہ مختلف ہے. ہماری لینگویج مختلف ہے. ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپر اسٹرکچر مختلف ہے. اگر یہ سپر اسٹرکچر ڈفرینٹ نہیں ہوتا تو یہ جو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، جو مل کے لڑی گئی، تو اس کے بعد کانگریس نے پلٹا کیوں کھایا، انہوں نے ڈچ کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد اگر یہ سپر اسٹرکچر ڈفرینٹ نہیں تھے تو کانگریس کی لیڈرشپ تو جناح کو ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پھر نہرو صاحب کیسے بن گئے؟ نہرو واز لیس انٹیلیجنٹ. یہ تو اب انڈین رائٹرز، ہسٹورینز، پولیٹیشینز، وہ کیا نام ہے ان کا، جسوت سنگھ،
انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر جناح کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈفرینسز تھے، بائسز تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پورا کنٹرول ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو 1938 کی جو منسٹریز تھیں جب ان کے پاس رہیں، تو اس میں بندے ماترم کو کمپلسری اسکولز کے اندر قرار دینا، یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ملٹی ایتھنک ہے، ملٹی کلچرل ہے، ملٹی ریلیجیس ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، آج کے ہندوستان کے اندر یہ جو ہندوتوا کا راج الاپا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اویش شکلا لکھتا ہے کہ یہ اپنی کتاب ہے اس کی ہولی کاؤز اینڈ لوز کینن ڈفر زون کرونیکلز 2025 کے اندر پبلش ہوئی ہے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ اسی مذہبی جو راگ الاپا جا رہا ہے، اس نے ایک ڈفر زون کریٹ کیا اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ ساؤتھ انڈیا تک جا رہا ہے، جو انڈیا کی اکانومی کا انجن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج بھی مسلمانوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، سکھوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، کرسچنس کی رسپیکٹ نہیں ہے، دلتس کی نہیں ہے. ایتھنک بیسس پہ، لنگوسٹکس بیسس پہ جو کوکی ٹرائب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کچھ میزورام، ناگالینڈ اور کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ اس ملٹی ایتھنک، ملٹی لینگویل، ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں یو ہیو ٹو بی سیکولر. اور اس نے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن دی تھی. کہتے تو ہیں وہ خود کو سیکولر، لیکن نہیں، کہاں سے سیکولر؟ دنیا وہاں کیا کرسچنس کرسمس کے اوپر محفوظ ہیں؟ کیا چرچز کے اوپر اٹیک نہیں ہوئے؟ سینکڑوں چرچز کے اوپر اس کرسمس کے اوپر اٹیک ہوئے، اور ان کے سامنے مجسمے توڑے گئے بی بی مریم مقدس کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی سوسائٹی میں آپ کہیں کہ جی ہمارا ایک کلچر تھا، کلچر نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں، اس اسٹرکچرز میں ٹکراؤ پھر ہوتا ہے. اور یہ ٹکراؤ اگر نہیں تھا تو جب الگ پارٹیشن ہو گئی تو گورداسپور ہمارا حصہ تھا، کشمیر ہمارا تھا، حیدرآباد دکن ہمارا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ریاستیں تھیں جہاں پہ یا مسلم رولر تھے یا میجورٹی تھی، اور اگر آپ میجورٹی پہ جاتے ہیں تو پھر کشمیر جو ہے وہ ہمارا تھا. تو وہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ اور پھر جو ہمارے ڈیو ایسٹس تھے، اکنامک ایسٹس تھے، ملٹری ایسٹس تھے، وہ کیوں روکے گئے ہم سے؟ جس پہ بعد میں گاندھی نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور پھر گاندھی کے اوپر ناراضگی بھی ہوئی جب وہ 56 کروڑ غالباً ہمارے اکنامک ایسٹس بنتے تھے، وہ دینے سے وہ انکاری تھے. تو کیوں؟ اس کے بعد آپ کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا دل سے. آج ٹوٹ جائے گا، کل ہو جائے گا، مجبور ہو کے واپس آئیں گے. یہ نہرو، مینن اور یہ لوگ یہ کہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اور آج بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. سی پیک میں ہم نے ان کو دعوت دی، چائنا نے ان کو سمجھایا، ماننے سے انکار کر دیا. یہ جو گیس پائپ لائن تھی ایران سے، میرے خیال میں اس کو IPI، ایران، پاکستان، انڈیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. تاپی تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ چاہتے ہی نہیں ہے خطے میں رہنا. اور پھر یہ معاملہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کے سارے نیبرز، سارے نیبرز کے ساتھ. ایوری ون از فیڈ اپ. ایگزیکٹلی. نیپال میں انٹرونشن، سری لنکا میں سول وار کروا دی، بنگلہ دیش کے اندر یہ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ بھوٹان اور مالدیو کی یہ فارن پالیسی کہتے ہیں ہم بنا کے آپ کو دیں گے، اور ان کے علاقوں کے اوپر قابض ہونا. تو آخر وہ کہتے ہیں تنگ آمد تو جنگ آمد. اب یہ کبھی ممکن تھا کہ نیپال جیسا چھوٹا ملک وہ اپنا نقشے جاری کر دے؟ مالدیو جیسا ملک، انڈیا آؤٹ تحریک وہاں پہ محمد میزو کی سربراہی پہ چل پڑے. بنگلہ دیش کے اندر اتنی بڑی چینج آ جائے، اور یہاں تک کہ بنگالی اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو یہ کہنا پڑ جائے اگر آپ ہمارے پالیٹکس میں انٹرونشن کریں گے اور ہمارے لیڈرز کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم آپ کے جو اوپر جو آپ کی وہ چکن ایگ والی جو سلک کوریڈور ہے، وہاں پہ ہم ان کے لیڈرز کو پھر پناہ دیں گے. چونکہ اور فرینکلی اسپیکنگ بنگلہ دیش کا کلچر اور ہسٹری ان کے ساتھ ملتا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ملتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں. تو جہاں پہ اسٹرکچرز جب تک کمپرومائز نہیں ہوتا تو یہ رہتی ہے. ہاں البتہ مینیج ہو سکتا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار انٹرڈیپینڈنس کے لیے ضروری ہے کہ باہمی تجارت ہو. اب باہمی تجارت میں وہ بہانہ بناتے ہیں ہمیں راستہ دے دیں افغانستان کا. اب اس سیکیورٹی میں جہاں آپ افغانستان میں جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو کیسے بھائی راستہ دے دیں؟ گیس پائپ لائن اچھا ہے، ہم سے گزر کے جائے گی، اور چاہے وہ تاجکستان سے آتی ہے یا ایران سے آتی ہے،
اس میں آپ لے لیں, سی پیک کا حصہ بنے. کیسے بنیں گے؟ انہوں نے تو چابہار سی پیک کو ٹکر دینے کے لیے چابہار بنائی. چابہار تو سی پیک کے ساتھ مل گیا نا, ختم ہو گئی بات. وہ تو گوادر اور چابہار سسٹر پورٹس اب کہنے کا مقصد ہے. وہ سری لنکنز بھی کہہ رہے ہیں, چائنیز بھی کہہ رہے ہیں, ایرانی بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں رشیا اور چائنا کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے اسٹارٹ کہ جب تک انڈیا ہے وہ انڈیا برک کو بھی ایکٹیو نہیں ہونے دے گا. وہ انڈیا نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ جو کوریڈورس ہیں, ایک چائنا کا ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ, ان کو کنیکٹ بھی نہیں ہونے دے گا. سر یہ ایکسٹریمزم مطلب بھارت کی میجورٹی کے اندر ہے یا پھر ایک مخصوص طبقہ ہے جو آر ایس ایسینز یا پھر بی جے پی ان کے اندر صرف پائی جاتی ہے؟ میجورٹی میں نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے. اب میجورٹی میں دیکھیں 2014 سے بی جے پی پاور میں نریندر مودی کی, اور جو راگ یہ الاپ رہے ہیں ہندوتوا کا, اینٹی پاکستان, اینٹائی پاکستان, اینٹائی اسلام, اینٹائی کرسچینٹی, اینٹائی کرسچینٹی ایز ویل, ٹھیک ہے نا, اینٹائی بدھزم آپ کو نظر آتا ہے, اور مختلف ایتھنک کمیونٹی کے نظر آتا ہے. اس نے بھارت کے اندر ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کنسٹرکٹ کی ہے. اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وار ضروری ہے. جب آپ اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگاتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب دے آلویز ریمین ان اے موڈ آف وار. وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ضروری ہے. وہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں. سندور 1 ختم ہوا تو سندور 2 کی باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھاگتے وہ کیا چور کی لنگوٹی میں, وہ کیا ایک کہاوت کہا جاتا ہے. ان کی بھی چائنا کے حوالے سے وہی حالت ہے کہ وہاں تو ان کی پوری پڑتی نہیں ہے, تو وہاں سے یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. گولوان میں 10,000 مربع کلومیٹر ہاتھ سے گوا دیا. چائنیز نے کہا بھائی ہمارا ہے. تو یہاں پہ بھی ان کا یہ خیال تھا. اروناچل پردیش کو بھی سر اپنی اینٹی ڈکلیئر, جی ایگزیکٹلی, اور وہ تاریخی طور پہ وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی ایک پرسیپشن تھی, اور یہ پرسیپشن بائی دا وے امریکن فارن پالیسی کا بلنڈر تھا. نیو کونس جب پاور میں آئے تو ان کی 4-5-6 ازمپشنس ہیں نیو کونس کی. یہ بڑی اچھی ایک کتاب ہے فرانسس فوکویاما نے لکھی ہے, جس کا ٹائٹل ہے امریکہ ایٹ دا کراس روڈ, ڈیموکریسی, پاور, نیو کنزرویٹو لیگیسی, 2007 کی پبلیکیشن ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیو کنزرویٹوز ہیں ان کی 4-5 غلطیاں ہیں. ایک غلطی یہ ہے کہ جی ہم جو ہے نا دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں, اور ہم جہاں جائیں گے ہم بینوولنٹ امپائر ہیں, لوگ ہمیں ویلکم کریں گے. جو ہمارے لیے خطرہ ہو ہم اس کو پہلے مار سکتے ہیں. مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے تحت سمجھتے ہیں ہم دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور مملکتیں ہیں, تو اگر رومن رول کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ جائیں گے سوشل انجینئرنگ بڑے آرام سے کر لیں گے, تبدیلی رونما کر لیں گے. اب یہ جو پریمٹیو اسٹرائک کا کانسیپٹ آیا عراق 2003 کے خلاف, جس کو کنڈولیزا رائس اس وقت کی اسٹیٹ سیکرٹری نے اس کو جسٹیفائی کیا بیکاز شی از پروفیسر ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ان پولیٹیکل سائنس. ماس ڈسٹرکشن Exactly. کچھ نہیں ملا. اب وہ دیکھیں نا انہوں نے کیا, تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا یوکرین پہ چڑھائی کرتا ہے. بھائی تھریٹ آ رہا ہے بیکاز یورپ کے بعد یہاں پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نیٹو کی ہمارے دروازے تک. آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے وہی پلی لے کر عوام پہ ادھر مسجدوں پہ سویلینز پہ حملہ کر دیا مئی 2025 میں, جو پھر ہم نے ان کو دھول چٹا دی ہر طریقے سے. انہیں بتا دیا کہ آئندہ یہ جرت مت کرنا. اسرائیل ایگزیکٹلی لبنان کے خلاف اور سیریا کے خلاف اور ایران کے خلاف یمن کے خلاف اور ایون قطر میں انہوں نے یہی کیا پریمٹیو اسٹرائک. اور کیا کیا انہوں نے؟ تو یہ بلنڈرز ہیں فارن پالیسی کے جو ان کو مل رہا ہے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے, ان کو یہ لیسنس حاصل کرنا چاہیے. مئی 2025 سے بھارت کو اور یہ ایران وار سے, چاہے وہ 12 دنوں کی تھی یا ابھی تھی, اسرائیل کو سبق سیکھنا چاہیے. اسپائلر مت بنو. اگر اس آج 21ویں صدی کی وارفیئر وہ وارفیئر نہیں ہے, ایسیمیٹریکل وارفیئر میں تمہیں زیادہ نقصان پہنچے گا. دیکھیں اکنامک کاسٹ آپ لگائیں اسرائیل کی تو غالباً $300 بلین سے بڑھ گئی ہے. $6 بلین ان کا ہفتے میں خرچہ ہو رہا ہے. ان کے کہنے کے مطابق ہوگا زیادہ, لیکن ان کے کہنے کے مطابق 20% ان کی جی ڈی پی سکڑ گئی ہے. اور پھر جو لوگ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اسپیشلی نادرن اسرائیل سے جو بارڈر ان کا لگتا ہے وہاں پہ لیبنان کے ساتھ, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور لوگوں کا اعتبار ختم ہوا ہے, اور اتنی ہیوی ڈسٹرکشن, انٹرسیپٹرز ختم ہیں. پھر امریکہ کا $1 ٹریلین وہ کہتے ہیں جی $25 بلین کہتے ہیں وائٹ ہاؤس,
کانگریس کہتی ہے $28 بلین، انڈیپینڈنٹ ذرائع کہتے ہیں 125، اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ نے لگایا. انہوں نے کہا جی 125 تو آپ لگا رہے ہیں جو 10 سال پہلے آپ نے ویپن بنائے تھے اس کے پیسے. آج یہی ویپن اگر آپ F-15E بنائیں یا یہ انٹرسیپٹرس بنائیں یا آپ ورجینیا کلاس کی اسٹیل ٹیکنالوجی کی نیوکلیر سب میرین بنائیں یا آپ آج کا ایئر کرافٹ جس کو ڈیمیجز ہوئے وہ بنائیں تو وہ تو $1 ٹریلین پہ خرچہ چلا جاتا ہے. اور پھر جو ملٹری انفراسٹرکچر ہوا، میں کہتا ہوں چلے پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے بالفرض اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کے ساتھ جو بڑی سیریس کنڈیشن کے اندر ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ ریوائیو کریں، اور بڑا ہم بھی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ ریوائیو کریں، بیکاز ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک اپنا کمال ہے، وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. لیکن آپ کی ملٹری انفراسٹرکچر آپ کے خراب ہوئے تو پیسے تو چلے آپ کیسے تیسے لے آئیں گے، لیکن جو آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے اور عوامی اعتماد آپ کا اندر سوسائٹی میں جو خراب ہوا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری اوپینین تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہی فارن پالیسی کے اندر، چاہے وہ پیو سینٹر کی ریسرچ تھی، واشنگٹن پوسٹ کی تھی، نیو یارک ٹائمز کی تھی، وال اسٹریٹ جرنل کی تھی. لوگ کہتے ہیں بھئی ہم دنیا میں تنہا ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں یہ اگر یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرنا ہے تو ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا سر، جنگ ہو رہی تھی ایران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، جیت پاکستان رہا تھا، تنہا بھارت ہو گیا تھا. بھارت کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس خطے میں اس کی پرائمیسی ہے، کوارڈ کے حصے بننے کے بعد اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. اب امریکنس بھی، کینیڈینس بھی، یورپین بھی محتاج ہو گئے. ان کا ٹون بھی آپ نے دیکھا ہوگا جے شنکر کا، وہ سنانے کی کوشش کرتے تھے. پھر جب انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی اور وہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لے کر پیٹھ میں لگایا، جب پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی امریکہ میں، ہردیپ سنگھ کو اسیسینیٹ کیا، جو 12 دنوں کی جنگ میں اسپائنیج ایکٹیویٹیز میں بھارتی اور قطر کے اندر جو پکڑے گئے، اس کے بعد دنیا کو احساس ہوا کہ یار یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. اور پھر جو بھارت کہتا تھا میں اس خطے میں اور دنیا کی گلوبل ڈپلومیسی کا مرکز ہوں، تو وہ مرکز تو پاکستان نکلا. اور پاکستان کی کاوش نے پہلی مرتبہ، یعنی ادھر سے ٹرمپ صاحب کی دھمکی آئے یا کوئی آرڈر جاری ہو تو مودی صاحب دبک کے بیٹھ جائیں، اور فیلڈ مارشل صاحب سینہ تان کے وائٹ ہاؤس کے اندر، پرائم منسٹر شہباز شریف سینہ تان کے وائٹ ہاؤس کے اندر جا کے ملیں، رسپیکٹفلی ملیں، اور بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں، اور وہ بڑے زبردست لوگ ہیں اور وہ ہمارے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے ان پہ اعتبار ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ نہیں، جے ڈی وینس صاحب کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو کہہ رہا ہے، امریکن اینالسٹ کہہ رہے ہیں، ایوری بڈی از سیئنگ دیٹ. تو وہ جو حیثیت تھی مرکز سفارتکاری کا، وہ جو حیثیت تھی کہ ایک ایسا ملک جو کہ آج اقوام متحدہ جب ناکام ہو جائے، جب لبرل ورلڈ آرڈر کے انسٹیٹیوشنز، ریجیمز، انٹرنیشنل لا ناکارہ ہو جائیں، کارگر نہ رہیں، ایفیکٹونیس ان کی ختم ہو جائے، جب دنیا حیران اور پریشان ہو اور سرگردہ ہو کہ بھائی کوئی میکانزم ہوگا جس کے ذریعے سے وار کو، کرائسس کو، ہم کانفلکٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ جی امریکہ بہادر کے سامنے کون جائے گا، اور ایران کی جو پرانی سویلائزیشن ان کو کون منائے گا. تو اس صورت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اٹھتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور آپ دیکھیں اس کو کتنا اسپائل کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے. آپ نے دیکھا دہشت گردی کے معاملات بڑھنا شروع ہو گئے. یہ جو کچھ کشمیر میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، اس کی اب ایویڈنسز آنا شروع ہو گئے. میں کہتا ہوں کشمیریوں کے جو ان کے ریئل گریونسز ہیں انہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے، بیکاز جو کشمیری ڈیاسپورا اس وقت ویسٹ کے اندر ہے وہ ہماری آواز ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کشمیر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اگر ہم جسم ہیں تو وہ ہماری روح ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن جو لیڈرشپ وہاں کر رہی تھی اور جن کے اشارے پہ کر رہی تھی اور جہاں سے فائنانسز اینڈ انسٹرکشنز آ رہے تھے، وہ تو کھل کے اب باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو وہی تو بلوچستان میں کر رہے ہیں، وہی تو کے پی میں کر رہے ہیں، اور اس میں صرف انڈیا نہیں ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے. مقصد کیا کہ پاکستان یہ ٹاکس نہ کروا سکے، مقصد کیا کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ ڈیل نہ ہونے پائے. یہ ڈیل آف دا سینچری ہوگی. دس از دا فائنسٹ آر ان دا ہسٹری آف پاکستان. وہ ابھی 250ویں سالگرہ ہو رہی تھی امریکہ کی، تو یہ بڑے سیلیبریشنز ہوئی ہیں امریکن ایمبیسی کے اندر. اس سیلیبریشن کے اندر جو اس وقت ان کی چارج دی افیئرس ہیں، بیکر صاحبہ نے یہی تو کہا، اٹ از دا فائنسٹ آر ان دا ہسٹری آف پاکستان، اٹ از دا پاکستان
which is mediating between United States of America and Iran. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں, اکانومی میں, سوسائٹی میں. اور جب میں ٹرانسلیٹ کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی کیپیبل لیڈرشپ جو دنیا کے خطرناک ترین وار اینڈ کرائسس کو مینیج کر سکتی ہے, تو پاکستان کے جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو مینیج کر سکتی ہے بائی برنگنگ ریفارمس اینڈ تھارو ریفارمس اینڈ اسٹرکچرل ریفارمس. پاکستان میں جو ایلیٹ کیپچرنگ ہے, یہ جو فیوڈمس بنے ہوئے ہیں اسپیشلی سندھ کے اندر, ٹھیک ہے نا, ان فیوڈمس کو ہم نے توڑنا ہے. وہ جو ایک گراس روٹ لیڈرشپ ہے نا, اسپیشلی جس طرح پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آئی تھی, آپ دیکھیں وہ جو لوکل باڈی گورنمنٹس تھیں اس نے بڑا زبردست کام کیا تھا. ہمیں وہ گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ان پیراڈائمس کو آپ ہلائیں گے, نہیں, آپ ریفارم لائیں. تو لہٰذا جو نوجوان ہے ہمیں اسے موقع دینا ہے, اور وہ اس صورت میں آئے گا جب ایلیٹ کیپچرنگ ٹوٹے گی. ایلیٹ کیپچرنگ جب ٹوٹے گی جب آپ ایک تھارو اسٹرکچرل ریفارمس, اور اسٹرکچر کے اندر ڈفرینٹ اسٹرکچرس ہیں. ایک پالیٹکس کا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹرکچرس ہیں, پروونشل لیول پہ, علاقائی لیول پہ, پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پہ, پریشر گروپس کے لیول پہ, ریلیجس آرگنائزیشنس کے لیول پہ. تھارو ریفارم لائیں گے, نوجوانوں کو موقع ملے گا, نیڈ آف دا ٹائم ہے. اور امریکہ نے ترقی کی ریفارمس کی وجہ سے, چائنا نے 1990 میں ریفارم کیے, چائنا پیک پہ کھڑا ہے. نرسیما راؤ جو ریفارم لے کر آیا تھا, منموہن سنگھ جو ریفارم لے کے آیا تھا, مودی کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کی وجہ سے انڈین اکانومی نے امپروو کیا تھا, جو اب مودی اس کے اوپر پھر جھاڑو پھیر رہا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, بھارت ان تمام تر پہلوؤں سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے یا پھر نہیں, ان کی سوچ ویسی کی ویسی ہے؟ کیونکہ ہم ریسنٹلی ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو آپریشن سندور 2 کی وہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی انڈیا ان دا فیوچر؟ کوئی ایسی مس ایڈونچر کی کوشش کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات دوبارہ خراب کرنے کی؟ ویسے تو ابھی سنبھلے نہیں ہیں ابھی تک ایز آف ناؤ, لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, جس طریقے سے آپ نے پورا ان کی ایک سوچ کو ایکسپلین کیا ہے. دیکھیں, پاکستان میں یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے سندور 2 کے تحت وہ کچھ کریں, اور بعض اوقات آپ کو یاد ہے سپٹمبر اکتوبر پچھلے سال کا ٹائم دے رہے تھے, اس وقت بھی میں نے کہا تھا اب ان میں ہمت نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹیلر دیکھا ہے, اور ہم نے اگر پوری فلم چلا دی تو وہ پھر جو ان کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے وہ بھی رام رام ہو جائے گی. ابھی سر ویسے ہم کافی میزائل کے ٹیسٹس بھی کر رہے ہیں, پچھلے ایک آدھ مہینے میں 3-4 پتہ نہیں کافی میزائل دیکھتے ہیں, میزائل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, میزائل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ جو فتح ہمارا ہے, ہم نے 1 اور 2 استعمال کیا, اور اس نے جو تباہی مچائی وہاں پہ, تو اس کے بعد جنریشن 3 اور 4 اور 5 کا ہم نے ٹیسٹ. ابھی سر 5 کی بھی خبریں آ رہی ہیں, کوئی فتح 5 کی. جی ہاں, وہ آ رہی ہے. 6 جنریشن فائٹر جیٹ آ رہا ہے, ہنگور کلاس کی آپ کی سب میرینز. یہ ایک کوانٹم لیپ ہے نیول کیپیبلٹی کے اندر, جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی آپ کو حاصل ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈینس اتنے پاگل ہیں. اور یہ جو وکرانت شکرانت ہے نا, اگر یہ ابراہم لنکن اور فورڈ اگر کچھ نہیں کر سکے وہاں پہ, تو CM-302 چائنا کے پاس ہے, اور مجھے یقین ہے پاکستان نے وہ پہلے سے بنا کے اپنا بھی رکھا ہوگا. وقت آئے گا وہ ہم ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے, تو وکرانت نظر ہی نہیں آئے گا. اس لیے آپ کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ جو رفال کا ہم نے جنازے اٹھوائیں, تو یہ نہ ہو کہ وکرانت کی جنازہ بھی اٹھانا پڑ جائے آپ کو اپنے کاندھوں کے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا یہ حماقت نہیں کرے گا, اور ویسے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکنس اس وقت ان کو اجازت نہیں دیں گے. اور امریکن لیڈرشپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں میکنزم آف کرائسس مینجمنٹ نہیں ہے, وہ زور دے رہے ہیں کہ آپ بنائیں. اور یاد رکھیں نا کہ انڈین اکانومی جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سوسائٹل فریگمنٹیشن اور ان کی جو امیج ہے دبا ہوئی ہے, اس کو ریوائیو کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. سر ابھی وہاں پر کچھ پارٹیز اٹھ تو رہی ہیں, ابھی وہ انتہا پسندانہ سوچ جو ہے وہ کم تو کہیں نہ کہیں پر ہو رہی ہے. کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا. اور دوسری پھر وہ کاکروچ جنتا پارٹی بھی بنتی ہے 3 دن کے اندر, 3 دن سے کم ٹائم کے اندر وہ BJP کو کراس کر دیتی ہے, کانگریس کو کراس کر دیتی ہے. اور ابھی تو جو ان کے لیڈر ہیں ابھیجیت دپ کے, وہ خود آ چکے ہیں, پروٹیسٹس کر رہے ہیں, پیسفل پروٹیسٹس, اور انہی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن منسٹر ان کے ریزائن کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو مودی نے بیڑا غرق کر دیا بھارت کا, تو وہ پھر کاکروچز کہتے ہیں خود کو, جن زی, تو کہتے ہیں کہ ہم ریولوشن لائیں گے. دیکھیں نا, مجبور ہو گئے. بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا, ایسے ہی ہے.
ٹھیک ہے. آپ نے شیخ حسینہ واجد سر بنگلہ دیش سے، یہ اسی پر بات کیجیے گا. شیخ حسینہ واجد بھی اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. وہ بھی ابھی تک غائب ہے، دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے، کدھر بیٹھی اس ہوئی کو ہے؟ بڑا اثرا تھا کہ انڈیا بہت بڑی پاور ہے تو وہ دوبارہ رجیم چینج ہو جائے گی، بنگلہ دیش کے اندر انفلوئنس ہو جائے گا. اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو اپنی زمین سے ٹوٹتا ہے نا، اپنے کنیکشنز کو توڑتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے جو جڑ نہیں پاتا نا اور ان کی بزیاتی کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. آپ اور مجھے لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ہونے کی ایسے سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، کینیڈا میں بیٹھا ہو، یو اے ای میں بیٹھا ہو، بحرین یا قطر یا سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہو، یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں. وہ آپ سے مجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے. جس وقت ہم مٹی سے اپنی جڑنا ختم کر دیں گے اور ہم جائیں گے دوسروں کے جھولی میں جا کے بیٹھیں گے اور کہیں گے بھائی اب ہماری حکومت بناؤ بھی تو چلاؤ بھی، تو پھر تو لوگ آپ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہے حال حسینہ واجد صاحبہ کا. اور جو سر آپ ریولوشن کی اب بات کر رہے تھے کہ بھارت کے اندر ریولوشن آہستہ آہستہ ہم دیکھنے کو چینج دیکھیں نا، وہ نوجوان آخر بیزار ہوئے نا. امبانی، اڈانیز، آپ نے ان کو نوازا، ٹھیک ہے، وہ بلینئرز بن رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 80 لاکھ لوگ 5 کلو آٹے کے لیے، یعنی حد ہے نا. اور آپ کہیں کہ جی یہ شائننگ اور رائزنگ انڈیا ہے اور ہم دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن رہے ہیں. یار آپ چوتھی بڑی اکانومی ہے، بے روزگاری کا لیول دیکھیں، واش رومز کی فیسلٹیز دیکھیں، اور اس کے ساتھ آپ 5 کلو آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں. آپ کی اکانومی تو جب ڈیولپ ہوتی ہے نا، جب اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، غریب لوگ کو جاب ملتی ہے، انڈسٹری آپ کی چلتی ہے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی. انویسٹمنٹ کی آپ کو بات بتاؤں، انویسٹمنٹ آتی ہے جہاں اسٹیبلٹی ہو. یاد رکھیں، وہیں پہ آپ انویسٹ کریں گے نا جہاں پہ پرسکون ہوگا، تو آپ انڈسٹری بھی لگائیں گے، کمائیں گے بھی پیسہ. بزنس مین پاگل تو نہیں ہے جہاں پہ شور شرابہ ہو وہاں پہ انڈسٹری لگائے. ڈیموکریٹک انڈیا کو ویسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پچھلے سال انڈیا کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی 40 سے 49 بلین ڈالرز تھی. چائنا کے اندر تقریباً 150 بلین ڈالر سے زیادہ کی تھی. کہاں چائنا، کہاں انڈیا، حالانکہ وہ نان ڈیموکریٹک کنٹری ہے، بیکاز اسٹیبلٹی ہے وہاں پہ. اور دوسرا پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے بیکاز پوٹینشیل کھل کے آیا ہے. اگر آپ انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں، اگر آپ دنیا کا سب سے بڑا کرائسس دیکھیں، پورا اسٹرکچر ڈسمینٹل ہوا ہے نا لبرل ورلڈ آرڈر کا، موجود نہیں ہے نا. وہ لبرل ورلڈ آرڈر جس نے ایک فیوژن آف سویلائزیشنز کریٹ کی تھی، وہ اس موڈ پہ چلا گیا تھا جہاں خطرہ تھا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کی طرف لے جائے گا. اس ساری سچویشن میں پاکستان نے اس کو مینیج کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو کانسیپچولی سمجھیں. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو لوگوں کا اعتماد، ممالک کا اعتماد ہوا ہے. تو اس لیے اب سعودی عرب ریفائنری آئل کے لگانے جا رہا ہے کواتر میں. قطر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اس لیے خود امریکنز جو ہیں وہ منرلز کے اندر، ریئر ارتھ منرل کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے، آپ نے وہ مارکو روبیو کا سنا ہوگا، 90% جو ہے ایک کنٹری کی اجارہ داری ہے. تو یہ امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ سزا دینا چاہے تو کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے. تو ہمیں ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا اس لیے اعتماد کر رہی ہے. اور اس اعتماد میں یہ کہوں گا کہ یہ اپرچونٹی ہے، اس کو آپ پوری طرح اس وقت اس دودھ میں سے، لسی میں سے مکھن نکال سکتے ہیں جب ہم ریفارم لے کر آئیں گے. اچھا سر، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی ایک الائنس کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو کیا کوئی آپ کو ایک مسلم الائنس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس میں پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہوگا؟ میں گلوبل ساؤتھ کا الائنس کہوں گا. گلوبل ساؤتھ کا الائنس کہوں گا. مسلم دنیا استعمال کرتے ہیں بیکاز اگر آپ ریلیجس ویلیو ٹرمز استعمال کریں گے تو بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کے اندر یہ تبدیلی ہے. اور اس کے اندر پہلے مرحلے میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ٹرائزونیا ہے، ایجپٹ بھی ہے، قطر اور ایرانی بھی اس کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا. تو آپ ایک گلوبل ساؤتھ جو ویسٹ ایشیا ہے، چونکہ آپ پیوٹ ہے نا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، تو ان ممالک بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو ممالک شامل ہوں گے اس میں آپ کا کلیدی کردار ہے. تو میرا خیال ہے گلوبل ساؤتھ میں جو یہ حصہ ہے، مینا ریجن سے لے کر ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا، اس میں آپ ایک نیا سیکیورٹی اسٹرکچر بنا رہے ہیں. اور امریکہ کہ جو ان کی نیو سیکیورٹی اسٹریٹجی اس کے مطابق بھی وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں کہنا چاہیے بھائی اب یہ برڈن آپ لوگ شیئر کریں اور اب آپ خود اٹھائیں. تو یہ پوری دنیا میں نظر آئے گا. انہوں نے ایون چائنیز جو ہے
جو انفلوئنس ہے فار ایسٹ ایشیا کے اندر، انہوں نے تسلیم کیا ہے، یوریشیا میں رشیا کا تسلیم کیا ہے. تو جو یہ مینا ریجن ہے اور ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں میرے خیال میں پاکستان ان ممالک کے ساتھ مل کے ایک اگر ریئلسٹ ٹرم سے کہوں، جو کہ ہوگا اس طرح نہیں، لیکن ریئلسٹ ٹرم سے کہوں کہ اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ ایک بنتے نظر آ رہا ہے، اور یہ ون ون سچویشن کریٹ کرے گا. یہ ون ون سچویشن کریٹ کرے گا پاکستان کے لیے. تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کانورسیشن ود یو. بڑا اچھا لگا، بڑا کچھ ہم نے بھی سیکھا. مڈل ایسٹ کے اندر جو یہ جنگ رکی، اس جنگ کے پاکستان پر امپیکٹس اور پھر بھارت پر امپیکٹس، بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن بھارت کو ہم نے جو سبق دینا تھا وہ سبق ہم دے چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر. آپ اتنے دور سے ٹریول کر کے ہمارے اسٹوڈیو ہے، بہت اچھا لگا ہمیں بھی، ہماری آڈینس نے بھی آپ کو اب دیکھا ہوگا، فزیکلی دیکھا ہوگا، ڈیجیٹلی دیکھنے کے بجائے. تو ناظرین اسی کے ساتھ سر کا بھی آپ لوگ کمنٹس میں شکریہ ادا کیجیے گا. میں تو شکریہ ادا کر چکا ہوں، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.